الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے۔ ہمارے صحرائی علاقے کے اندر اگر بارش ہو جائے تو بہت زبردست سکون ہو جاتا ہے، اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریت ہے نا، ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب بارش آ جاتی ہے، آج بڑی زبردست قسم کی بارش ہوئی ہے، تو جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، اس کی بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ تو یہ اسی چیز کو جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفاظ میرے منہ سے نکلے ہیں، ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو میں نے کہا ہے صحرا، تو تھا میرے پیارے ویورز کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دشت کربلا کے اندر جو ہے نا پہنچے، اور خالصتاً صرف اللہ کی عزت کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کے لیے وہاں انہوں نے ڈیرے لگائے۔ تھوڑی سوچنے والی بات ہے، بندے کو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر۔ اکثر و بیشتر جو ہے نا بزرگوں کے پاس جب بھی بیٹھے ہیں نا، تو میں نے کافی احباب کی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب 8 ذی الحج کا دن ہے، 8 ذی الحج کے دن جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا کا رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ایک دن کے بعد جو ہے حج تھا، تو کیا ایک دن ٹھہر کے آپ حج نہ کر لیتے؟ لیکن کمال دیکھیں آپ ان ہستیوں کا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہو نا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، اور اگر ہم اپنی فیملی کو ساتھ لینا چاہیں، چاہے ہمارے پاس گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو، یہ ساری چیزیں، تو ہم نہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ بچے ہیں تو یہ کیسے ہم لے کے جائیں گے، تو یہ کس طرح سے یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں نا ہم سوچ کے اندر، حالانکہ کوئی بندہ مثال کے طور پر نا دنیاوی معاملات کے اندر جا رہا ہوتا ہے، کسی فنکشن کے اندر جا رہا ہوتا ہے، کسی مطلب شادی کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو بھی ہر بندہ جو ہے نا سوچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بچے ساتھ لے جانے ہیں، فیملی ساتھ لے جانی ہے، تو یہ کتنا مشکل ہوگا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اکثر و بیشتر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب بچے بالکل شیر خاری کے عالم کے اندر ہوں، بہت مطلب کہ تھوڑی عمر کے اندر ہوں، یا ایسی خواتین ہوں جن کی ہاں ولادت ہونے والی ہو، تو ان کو بھی سفر سے روک دیا جاتا ہے، اور شیر خار بچوں کو لے کر بھی کوئی سفر کے لیے نہیں نکلتا۔ تو بڑی شورۂ آفاق بات ہے، مشہور و معروف بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں، تو ان کی عمر 6 ماہ بتائی جاتی ہے، اور پھر ان کی شہادت بھی بتائی جاتی ہے، اور بڑی ایک جو ہے نا دل خون کے آنسو روتا ہے جب وہ منظر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ منظر پیش آیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے سفر اختیار کر رہے ہیں کربلا کے لیے، اور ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہیں آپ کو کچھ تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ نظر نہیں آتی کہ یار یہ ہم اتنا سفر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا، کیسے۔ اچھا، پھر آج کل جو سہولیات ہیں، آج کل جو سسٹم بن گیا ہے، جیسی جیسی گاڑیاں موجود ہیں، مطلب ایروپلین سے لے کے آپ جو ہے نا سائیکل تک آئیں، تو درمیان میں آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی سواریاں بے تحاشا۔ کسی کے پاس بہت اچھی سی گاڑی ہوتی ہے نا، تو اگر اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے بھی اچھی گاڑی
پھر وہ لے تو سوچتا ہے کہ جی اس سے بھی اچھی گاڑی لیں گے۔ اچھا، اب یہ ان چیزوں پہ غور کیا جائے کہ آیا ان کو کس چیز نے اس بات پہ مجبور کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، مطلب کسی کو روایات مختلف ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پھر وہ کافی آ جاتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا جی مورخین کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بات درست ہے یا اس کی بات درست ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو ایسا وہ ہستی دیکھ رہی تھی، جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اب دیکھیں منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو ہے نا جی وہ بیٹے کو لے کر، چھری لے کر، رسی لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور پھر ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، اور پھر آگے سے کیا ہے جی، تو وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جس ہستی کو تو امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اس کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے، ان کو میری اولاد کے میرے ذریعے سے، میری طرف سے، میری اولاد میں سے ظاہر فرما، یہ دعا بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں انہیں کوئی غرض نہیں بلکہ وہ جا کے مطلب نا وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہی منظر یہاں پر ہے کہ وہاں تو چلو مینڈھا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ذبح ہونے سے، لیکن یہاں تو منظر ہی مختلف ہے، یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ کس طریقے سے وہ کیسا ٹائم، اس میں راتیں آئیں، اس میں دن آئے، اس میں گرمی تھی، اس میں پیاس تھی، اس میں بھوک تھی، یعنی وہ آپ مطلب نا جو ہے نا جی دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیسی کیسی ہستیاں اس کائنات کے اندر آئی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کے پیار کے اندر اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے مصائب، آلام، پریشانیاں یہ بالکل عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی زندگی عطا کی جاتی ہے جس کو حقیقی معنوں میں زندگی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی مصیبت جو ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، اور پھر اگر اس کے بعد بندے کو جو بعد والی زندگی ہے اس کے اندر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اگر وہ اس دنیا کے اندر اسے یاد کرتا رہا، اس سے ملاقات کی خواہش رکھی، اس سے ملنے کی خواہش رکھی، اس کی فرما برداری کی، تو آنے والی زندگی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ تو جو اس کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور اسی نظریے کو آپ مد نظر رکھیے کہ جو ہم کربلا کی گفتگو ہم نے چھیڑی ہوئی ہے اسی کو سامنے رکھیے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے نا جی جب بھی کبھی کوئی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کے مثبت اثرات کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے منفی اثرات کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو وہاں زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگتی ہوئی پہلے سے نظر آ رہی ہے، جو ہے نا جی شہادت پہلے سے کنفرم ہے۔ ایک جگہ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی ہے، آپ نے فرمایا سچا عشق علی حسین دباہو سر دیوے پر راز نہ بننے، تو پہلے سے سارے معاملات جو ہستی جانتی ہو اس کے باوجود وہ سفر اختیار کرے تو کیسا کمال ہے، کیسی ایک عجیب بات ہے کہ پتہ ہو کہ جو ہے نا جی بیٹے شہید کر دیے جائیں گے، بھتیجے شہید کر دیے جائیں گے، بھانجے شہید کر دیے جائیں گے، خواتین کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، جو ہے نا جی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نیزے کے اوپر جو ہے نا جی وہ سروں کو جو ہے وہ نیزوں کے اوپر لٹکایا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہستی پہلے سے جانتی ہو اس کے باوجود اگر وہ قدم اٹھاتی ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ وہی بات ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا نا
کہ وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی کہ وہ جو مطلب اس کے اندر میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ جو ہے نا جی تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے جب تک کہ تم سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ نفوس قدسیہ ایسی ہستیاں کہ جو ایسا مقام حاصل کر چکی ہوں پہلے سے، اتنی برکات حاصل کر چکی ہوں اور اس کی قرب الہی کے اندر ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی چھوٹا سا مقام رکھتے تھے۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے کتنی بڑی ہستی تھی، کتنا بڑا مقام رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ سارا معاملہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا تھا، کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کل جو ہے نا جی ہماری دکان سے چوری ہو جائے گی، تو میرے خیال میں 10 بندوں کو ادھر ہم بٹھا دیں گے کہ بھائی ادھر بیٹھنا ہے کیونکہ یہاں چوری ہونے والی ہے، یا یہاں پہ ہمارا یہ نقصان ہونے والا ہے، یا یہ ہمیں تکلیف پہنچنے والی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی میں کھاؤں گا نا تو ہو سکتا ہے اس کھانے سے میرے پیٹ کے اندر درد ہو جائے، تو ہم وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس چیز سے تو میرے پیٹ کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ایسی چیز کہ جو پہلے سے ایک مطلب معلومات ہوں، معلومات ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کام کیا جائے، تو اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے، یہ کیا بات سمجھ کے اندر آ رہی ہے؟ یعنی کہ وہ نفوس قدسیہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مثال کے طور پر ایسے کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر معاملے کے اندر وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید تھا، وہ آپ کی خدمت کرتا تھا۔ صبح تہجد کے وقت اس نے وضو کروایا، پانی یعنی سردیوں کا موسم تھا تو پانی گرم کر کے وضو کروایا، تو آپ بڑے نہ خوش ہوئے اور آپ فرمانے لگے بیٹا اگر کسی چیز کی طلب ہے تو مانگو، ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ تو آپ کہنے لگے، وہ جو مرید تھے وہ آج کل کے مرید تو نہیں تھے نا کہ جو فوراً ہی جو ہے نا گاڑی بلڈنگ اور دنیا داری کے مطلب نظام مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو انہوں نے کہا جی کہ بابا جی آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بڑی آپ کی عطا ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، آپ مانگو انشاءاللہ، ہم جو ہے نا جی ہم اگر کہہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو ہم آپ کو وہ چیز دیں گے۔ تو بہرحال وہ جب انہوں نے مطلب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے عرض کیا حضور چلیں پھر کچھ اور نہیں چاہیے، آپ ایسے کیجئے کہ جو کربلا کا معاملہ پیش آیا تھا، یعنی یہ واقعہ کربلا سے 1000 سال بعد کی سمجھ لیں بات ہے کم و بیش، اور آج میں بات کر رہا ہوں تو آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وقت جو ہے نا جی لوگوں کے ایمان بھی بڑے مضبوط تھے اور بڑی ایک مطلب محبت ہوتی تھی اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو وہ کہنے لگے مجھے جو ہے نا جی کربلا کا جو معاملہ ہے مجھے آنکھوں سے آپ دکھا دیں۔ تو اس وقت حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ آج سے 1000 سال پہلے جو لوگ تھے نا ان کے دل جگر بڑے مضبوط تھے، ان کی روحانی طاقت بہت زیادہ تھی، تو وہ لوگ اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے۔ لیکن آج جو ہے نا آج وہ روحانی طاقت نہیں رہی، آج کے لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو آپ وہ معاملہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی اگر دینا ہے تو آپ دکھانا ہے تو یہی دکھائیے، ورنہ جو ہے نا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھنی یا میں نے کوئی چیز نہیں لینی، مجھے اگر آپ نے فرمایا کہ جی ہم عطا کریں گے تو آپ عطا کریں، تو
تو یہی معاملہ مجھے دکھا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کچے کمرے ہوتے تھے، ان میں جو ہے نا ایک سوراخ رکھا جاتا تھا ہوا کے لیے۔ ہمارے علاقوں کے اندر تو ابھی بھی ایسے مکانات موجود ہیں کہ کچا کمرہ ہوتا ہے، بالکل مٹی سے بنا ہوا، اور اس کے اندر ایک روشن دان سا رکھا جاتا ہے جس سے ہوا آتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا جی، آپ فرمانے لگے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مطلب جا رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اس روشن دان سے جو ہے نا جی آپ باہر دیکھیں۔ تو وہ باہر دیکھنے لگ گئے، تو چاندنی رات کی باہر جنگل کا ماحول تھا، کیونکہ آپ کا ڈیرا اس وقت جنگل کے اندر تھا۔ تو باہر جو ہے نا جی صاف جنگل کے اندر میدان کے اندر جب ان کی نظر پڑی، تو وہ میدان کازار تھا جو وہ کربلا کے اندر جو 10ویں کا روز تھا، وہ سارا منظر سامنے آ گیا، خیمے سامنے آ گئے، وہ سارا سسٹم، وہ یزید کی فوج بھی نظر آ رہی ہے، تو مطلب ساری وہ ہستیاں سامنے اور وہ منظر سامنے نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ بزرگ لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ عین شہادت امام علی مقام علیہ السلام کو ملاحظہ کیا، اور جب شہادت کا وقت دیکھا تو اس وقت ایک چیخ ماری اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو وہ جو دوسرا کوئی اور درویش تھا، وہ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور وہ آپ کا فلاں مرید جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ وہاں روشن دان سے باہر دیکھ رہا تھا اور ایک چیخ ماری ہے اور فوت ہو گیا ہے۔ تو حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اس نے فوت ہو ہی جانا تھا، کیونکہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تو وہ معاملہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جس معاملے کو دیکھنا اتنا مشکل ہو، تو جن کے ساتھ پیش آیا ہوگا ان پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ زندگی کے اندر بہت زیادہ روئے ہیں، تو آپ کے بیٹے حضرت امام السلام نے عرض کیا کہ حضور بابا جان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو منظر میں نے 10 دن خیمے سے بیٹھ کر دیکھا ہے، اگر آپ ایک دن دیکھ لو ویسا منظر یا کچھ دیر کے لیے وہ لمحے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ برداشت نہ کر سکو، اور میں نے 10 دن بیٹھ کر جو ہے نا جی وہ منظر دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سے محبت کرنے اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی میں محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔